دودھ پیتی بچی سے لے کر نوکری کرنے والے بچے تک اس کو اپنی نگاہوں میں لا کر خدا کی رحمت کے آگے اپنا دامن پھیلاؤ کہ الہ العالمین جوانی میری گزر گئی، بڑھاپا میرا آ گیا، الہ العالمین اس عمر میں تھانے کچہری کے اولاد کی وجہ سے چکر نہ لگوانا، عدالتوں کے اندر فائلیں اٹھا کر صبح سے لے کر شام تک تلگن پنڈی کے اندر مجھے نہ پھرانا۔ اللہ عزت والی زندگی دی ہے، ساری زندگی مجھے لوگ سلام علیکم کہتے رہے، الہ العالمین میرے بچوں کی وجہ سے میرے اوپر انگلی نہ اٹھوانا۔ ورنہ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس وقت نکاح میرے عزیزوں مسجدوں کے اندر کم ہو رہے اور کورٹ میری زیادہ ہو رہی ہے، لگے پڑے ماشاءاللہ۔ پہلے اولاد ماں باپ کی پسند میں مرا کرتی تھی، اب ماں باپ اولاد کی پسند کے اوپر مر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے بیٹے سے پوچھا جاتا تھا فلاں جگہ تیری شادی کر دے، شرما کے نیچے منہ کرتا تھا، کہتا مجھے کچھ نہیں پتا۔ اور آج بیٹی کہتی امی خبردار، اگر رشتہ کرنا تو پہلے میرے سے پوچھ لینا، ورنہ تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بیچو جا کے چاول، جاؤ کھیتوں کے اندر جاؤ حکے پیو، تیتر لڑاؤ، جاؤ بیل لڑاؤ اور کتے چھوڑ کے خرگوشوں کو پکڑواؤ، تمہیں کیا ضرورت ہے تمہاری اولاد کی؟ پرورش اولاد کی گھر کے اندر ہوئی، تربیت اولاد کی مدرسے کے اندر ہوئی، سکولوں کے اندر ہوئی، اور کمائی کے لیے بچہ باہر چلا گیا، ہائے ڈالر پاؤنڈ کھانا تو دور کی بات ہے، بیٹے کا کندھا بھی باپ کے جنازے کو نصیب نہ ہوا، ویڈیو کال کر کے دکھائی جا رہی ہے، وہ وہاں بیٹھا رو رہا ہے، باپ قبر کی طرف جا رہا ہے، 50,000 بیچ کے کہہ رہے ہیں ابا جان کے لیے قرآن خوانی کروا دو، اصالِ ثواب کا پیغام۔ رب اکبر کی قسم 50,000 نہ بھیجتا، پورے نوشہرے والے کو نہ بلاتا، اللہ اکبر، وہیں بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر خدا کو رو کے دکھاتا، مالک کائنات کو تیری تلاوت پسند آتی، تیرے آنکھ کے آنسو پسند آتا، دنیا کہتی قبر میں چلا گیا، قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ تیرے باپ کو قبر سے اٹھا کے جنت الفردوس کا مالک بنا دیتا۔ یہاں تو میرے محترم دوستوں بزرگوں بیٹھے ہوتے ہیں، ابا کو مرے 12 گھنٹے ہو گئے، اماں کو اللہ نہ کرے 15 گھنٹے ہو گئے، 4 بیٹے جن کے پاس گاڑیوں کی چابیوں کے چھلے انگلیوں میں گھوم رہے، وہ بیٹے جن کے وائلٹ پرس کے اندر ہر بینک کا ATM میں اللہ اکبر جیب میں کڑک نوٹ 5,000 کے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی سر یوں کر کے سر نیچے کر کے بیٹھا ہوا۔ لوگ پوچھ رہے ہیں پترا کفن دا کی کرنا ہے، کہنا مامے کو پوچھ لو، تائے کو پوچھ لو، چاچے کو پوچھ لو، کتنی بد نصیب کی بات ہے 4 بیٹے مل کر باپ کو کفن کا کپڑا ہی نہ دے سکے۔ نظام چل رہا ہے، چلے۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جو شمع میں نے اپنے گھر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے جس کی روشنی کو جلایا تھا، مجھے کیا پتا تھا اسی شمع اس چراغ نے میرے گھر کو جلا کے رکھ دیا ہے۔ بیٹے کی مٹھاس کو سنے کتنا عرصہ ہو گیا، بیٹی کی نگاہیں جھکی دیکھے کتنا عرصہ ہو گیا، یوں کر کے باپ کو دیکھتی ہے جیسے سب سے بڑا دشمن یہی ہے، او جب بیٹی یوں کر کے دیکھنے لگے اپنے دامن کو بچاؤ، ورنہ یہی بیٹی ویڑے میں کھڑی ہو کر ماں باپ کے سامنے بہن بھائیوں کے سامنے اتنا ذلیل کرے گی اور کہے گی ابا تیرا تو بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے، مجھے تو میرے ماموں کے پیسے نے دانے کی وراثت سے جو زمین ملی تھی پالا، ابا جان تو تتروں کا باپ تھا ہمارا باپ نہیں، ابا جان تو ہمارے سے بات نہ کر، تیری بات بنتی ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ماں کے سامنے سگی بیٹی ہاتھ اٹھا کر تانے دینے لگ جائے، اللہ اکبر، اور تائے چاچے کے سامنے دادے نانے کے سامنے ننگے سر ہو جائے تو پھر کون سی قیامت کا انتظار کر رہے ہو میرے محترم دوستوں بزرگوں؟ اس وقت ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لینا چھوڑ دو، اس وقت دکانداری اور پیسے کے مزے لینا چھوڑ دو، رب اکبر کی قسم ہے نتیجہ تمہارے سامنے ان قریب آ جائے گا۔ اس نتیجے اخذ ہونے سے پہلے سجدے میں گر کے خدا کو اتنا رو کے دکھاؤ کہ تمہارے میرے رونے پر اللہ کو ہمارے پہ رحم آ جائے، وگرنہ میرے دوستو بزرگوں ہر آنے والا دن آپ کو مجھے قبر کی طرف ناکامی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بابو جی ایمانداری سے بتاؤ آپ نے اپنے لیے کیا کیا، میرے سے پوچھو میں نے اپنے لیے کیا کیا۔ جاؤ میرے محترم دوست بزرگوں، ایک اللہ والے کے پاس بیٹھا تھا، اللہ والے نے پوچھا یہ کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ شیخ عبداللہ ناصر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے تھے۔ یہ اللہ والے یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا پاکستان کا بڑا کامیاب خطیب ہے۔ ہنس کے کہنے لگے میاں کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی جگہ جگہ پروگرام کے لیے جاتا ہوں، جگہ جگہ بیان کے لیے جاتا ہوں۔ مسکرا کے فرمان لگے یہ کس کے لیے؟ میں نے کہا اللہ کی مخلوق کے لیے۔ میرے کندھے پہ ہاتھ مارا، حرم شریف میں دوسری منزل میں بیٹھے تھے، کہنے لگے مولانا سب کچھ دنیا کے لیے کرتے ہو، سب کے لیے کرتے ہو، بتاؤ اپنے لیے کیا کیا؟ میں نے کہا حضرت جی کیا؟ تو نے مرنا نہیں؟ میں نے کہا مرنا ہے۔ بتا روزانہ نفلوں کا کتنا اہتمام ہے؟ تہجد پڑھے تجھے کتنے دن ہو گئے؟ اللہ کتنی مرتبہ کرتا ہے؟ کلمہ طیبہ کی کتنی تسمیہ پڑھتا ہے؟ استغفار کتنی کرتا ہے؟ میں نے کہا حضرت جی غفلت ہو گئی معاف فرما دو، کمیاں جلدی جا، دنیا کی فکر کے ساتھ اپنی بھی فکر کر، یہ نہ ہو تیرے بیان سے دنیا جنت میں چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے
اپنے لیے ناکامی لے کے تو جہنم کے اندر چلا جائے۔ ہماری مثال تو ناراض نہ ہونا علماء اکرام، اللہ کی قسم میں آپ کو دیکھ کے نہیں کہہ رہا، گستاخی ہو جائے معاف فرماؤ، علماء اکرام فیکٹری میں کام کرنے والے کی اپنی وردی ہے، فوج میں بھرتی ہونے والے کی اپنی وردی ہے، اسمبلی ہال کے اندر نوکری کرنے والے کی اپنی وردی ہے۔ علماء کرام آپ کی بھی وردی ہونی چاہیے، ناراض نہ ہونا۔ آپ سروں پر امامہ کیوں نہیں باندھتے؟ آپ اتنا بڑا رومال کندھے پر تو رکھتے ہو، کیا امامہ نبیوں کی سنت نہیں اور نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی مبارک سنت ہے؟ کیا فرشتوں کے سروں پہ امامہ نہیں ہوتا؟ علماء کرام بدر کے میدان میں جب جبرائیل علیہ السلام میدان میں آئے تھے 500 صحابہ کا لشکر لے کر، 500 فرشتوں کا لشکر لے کر، تو کیا دیکھنے والوں نے یوں نہیں دیکھا تھا یا رسول اللہ کچھ آسمان سے لوگ اترے ان کے سر پہ امامہ بندھا ہوا تھا؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، آپ اپنے لباس کے اندر آ جاؤ، آپ نماز پڑھا کر تلاوت سے لوگوں کو اللہ اکبر اتنا معصور کر رہے ہو، تلاوت سے آپ اتنا مزے دے رہے ہو، اللہ کرے کردار اور لباس بھی آپ کا پھر قرض کرتا ہوں معاف کرنا ایسا ہو جائے۔ رب اکبر کی قسم اس گلیوں کے اندر چلو، دنیا کے مولوی ابراہیم نہیں جا رہا آپ کے چہرے کو دیکھ کے، دنیا یہ کہ عبد الحنان نہیں جا رہا بلکہ اس مسجد کے مولوی صاحب کو دیکھ کے گئے۔ اللہ اکبر چہرہ دیکھے، اللہ اکبر مخلوق کو چہرہ دیکھنے پر خدا یاد آ جائے، آپ کے میرے کردار کو دیکھنے پر لوگوں کو آمنہ کا لال یاد آ جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے آپ جب یوں کر کے گزرے تو دنیا دیکھ کے کہہ دے کہ اللہ کا ولی جا رہا ہے، دنیا والوں سے آپ کا میرا تعلق ہے۔ ناراض نہ ہونا میرے بھائی۔ دین پور شریف کے اندر میاں مسعود صاحب دین پوری رحمت اللہ، میاں مسعود صاحب دامت وفیوزم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ علماء کرام جو خدمت عالیہ میں جا کے مصافحہ فرماتے ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہو میاں کیا کرتے ہو؟ کوئی کہتا ہے میں ترمذی شریف پڑھاتا ہوں، کوئی کہتا ہے بخاری شریف پڑھاتا ہوں۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں اللہ والوں بتا کیا تہجد کی نماز پڑھتے ہو؟ کہا تہجد کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ فرمایا اگر تو تہجد گزار نہیں تجھے نبی کی حدیث پڑھانے کی اجازت بھی کوئی نہیں۔ معاف کرنا علماء کرام، جب ہمارا ہی لباس سنت کے خلاف ہو جائے گا، ہماری بالوں کی کٹنگ سنت کے خلاف ہو جائے گی۔ امام تو سربراہ ہوتا ہے، امام تو میرے عزیزوں مولوی تو قوم کا امام ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اللہ نے آپ کا مقام لوگوں کے صف میں نہیں، لوگوں سے میرے عزیزوں 4 فٹ آگے مصلی کے اوپر کیا۔ یہ وہی مصلی ہے اللہ اکبر جس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے، اسی مصلی پر میرے عزیزوں سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوا کرتے تھے، حضرت عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مصلی پہ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ ہمارا جو اس وقت معذرت کے ساتھ اللہ کے واسطے، ہمارا جو اس وقت جب میں اپنی ذات کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، آپ تو بہت اونچے، ہمارا لباس جو اس وقت ہے خدا کی قسم مصلی کے معیار کے قابل کوئی نہیں ہے۔ ناراض نہ ہونا میرے بھائی علماء کرام، میں اللہ کی قسم اپنی پگڑی سے آپ کی جوتیاں صاف کروں، میں کسی بارے میں نہیں لے کے آ رہا، لیکن پگڑی مزہ اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں سر کے اوپر؟ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، معاف کرنا معاف۔ 2 بجنے میں 1 منٹ رہ گئے، نمازی سارے پیچھے تاک تاک کے دیکھ رہے ہیں۔ مولوی صاحب کو تو دوسری تیسری صف میں آدھا گھنٹے پہلے آ کے بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ مولوی صاحب کبھی رو کے دکھاتے، کبھی تسبیح پڑھ کے دکھاتے، کبھی قرآن کریم پڑھ کے جھولتے۔ تیرے میرے دل میں خیال آتا اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے، اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے، اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے۔ کیا پتا میرے محترم دوستو بزرگوں، تیری میری صحبت کو، تیرے میرے کردار کو دیکھ کر ایک بندہ بھی اس کردار کو اپنا لیتا، پورے گاؤں کے لیے، پورے علاقے کے لیے نجات کے لیے کافی ہو جاتا۔ علماء کرام اپنے مقام کو پہچانیے، اپنے تشخص کو پہچانیے۔ آپ مسجد کے امام ہو، آپ حدیث پڑھانے والے ہو، اللہ کا اتنا بڑا قرآن آپ کے سینے میں موجود ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ لیکن آپ حضرات سے بھی میں گلا تو نہیں، لیکن میرا گلا بنتا ہے، میں آپ حضرات سے عرض کروں گا ان لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ ان لوگوں کی تم قدر کیوں نہیں کرتے؟ انہیں کیوں تم 15-20 ہزار کے اوپر تولتے ہو؟ رب اکبر کی قسم ہے تمہیں کیا پتا جب یہ رات کو سوتے ہیں فرشتے ان کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ میرے عزیزو ان کا سونا عابد کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک بندہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے اور عالم ساری رات سوتا رہے، عالم کا ساری رات سونا اور عابد کا ساری رات عبادت کرنا عالم کے سونے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بہت اونچے لوگ ہیں بھائی، اور ان کا شان پتہ کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ دنیا جاوے گی، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آب خوروں کے اندر جام کوثر اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ کچھ لوگوں کو آتا دیکھیں گے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو آتا دیکھیں گے اللہ کا نبی اپنا پیالہ چھوڑ دے گا۔ جب ایسے لوگ علماء قریب آئیں گے، ساری دنیا کو تو جنتیوں کو
اب خوروں میں برتن میں اسے کوثر پلایا جائے گا. ان علماء اکرام کو دیکھیں گے اللہ کا نبی پیالہ چھوڑیں گے, اپنے چلوں میں اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے. یہ بہت اونچے لوگ ہیں بھائی. یہاں تو لائٹ چلی جائے, مولوی صاحب بلب فیوز ہو گیا, مولوی صاحب پکھے دا پر ڈنڈا ہو گیا, مولوی صاحب باتھ روم میں لوٹا کوئی نہیں, مولوی صاحب موٹر چلا دو, ہگے تو مدے تو پیشاب تو کرے اور موٹر مولوی صاحب چلاتا پھرے. ان کو ان کے وقار میں رکھو, ان کو ان کی شان میں رکھو. رب اکبر کی قسم ہے, ان کے کردار پہ جو چلے گا اسے بھی دنیا آخرت کی میں اعزاز ملے گا. اور جو ان کے چہرے کو دیکھے گا, مجھے حدیث میں نے پڑھی تو نہیں ہے لیکن ایک بڑے اللہ والے کی زبان سے سنی, فرمایا جب جمعے کا دن آتا ہے, جب جمعے کا دن آئے اپنی مسجد کے مولوی صاحب کے آگے آ جایا کرو اور اپنے مولوی صاحب کو آنکھیں اٹھا اٹھا کے گھور سے نہیں بلکہ رشک قابل رشک ہو کر اپنے مولوی صاحب کو یوں کر کے دیکھا کرو. علماء اکرام نے فرمایا جب جمعے کے دن اپنے مولوی صاحب کے قریب بیٹھ کر اپنے مولوی صاحب کا چہرہ دیکھے گا, قیامت کے دن اس کی برکت سے اللہ اتنے قریب سے اپنا دیدار کرائے گا. کہاں کی لڑی کہاں جا رہی ہے. یہ عالم قبرستان کے پاس سے گزر جائے, کچھ پڑے نہ, بے شک اس کا رشتہ دار نہ ہو, اگر رب کو پسند آ گئے اللہ اس کے چلنے کی وجہ سے اللہ قبر میں پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. عالم تو بہت دور کی بات ہے. یہ بچہ کوئی اماں کا سپارہ پڑھ رہا, کوئی بچہ میرا عزیز و قد سمی اللہ پڑھ رہا, کوئی تبارک الذی پڑھ رہا, کوئی حامیم الیہ رد پڑھ رہا, کوئی فمن اظلم پڑھ رہا, ومن یقنط پڑھ رہا, میں اتلو ما پڑھ رہا, امن خلق پڑھ رہا, پتہ نہیں کون کون سے سپاروں پہ پڑھ رہے. آپ کو پتہ ہے جب یہ ٹانگیں پسار کر, ہاتھ پھیلا کر, یوں کر کے منہ کھول کے, رضائی ادھر, پجامہ ادھر, بستر گدا ادھر, آپ صفوں پہ مدعا لٹا ہوا ہے, اللہ جل شانہ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے, اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے. فرمایا جاؤ جاؤ میرے بندوں سے کہہ دو, ان کی حالت کو دیکھ کر اگر بستی والوں سے رب ناراض ہو جائے, ان کی شخصیت کو دیکھ کر اللہ 40 سال تک اپنے عذاب کو ٹال دیتا ہے. تم نے ثواب گناہ پہ جوت رکھا ہے. بس ابا مرے آجو جی, دیکھ بھیج دو جی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. البتہ انقریب ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. 5 چیزوں میں سے کسی پہ آزما لیں. کبھی تمہیں دشمن کا خوف یا خوف دے کے آزمائیں گے, کبھی تمہیں بھوک میں آزمائیں گے, کبھی تمہیں تمہاری جانوں میں بیماری صحت دے کے آزمائیں گے, کبھی تمہارے پھلوں کھیتیوں میں تمہیں آزمائیں گے, کبھی مال کا فائدہ دے کے نقصان دے کے آزمائیں گے. اگر مال میں نقصان آ جائے, اولاد دے کے میں ڈاکٹر صاحب کی طرح واپس لے لو, بس تم صبر کرنا. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, اور زبان سے یہ کہنا انا للہ وانا الیہ راجعون. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے, گھر کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے. تیز ہوا آئی, تیز آندھی آئی, ہوا نے چراغ کی روشنی کو بجھا کے رکھ دیا. رحمت عالم کی زبان سے نکلا انا للہ وانا الیہ راجعون. اما جان حضور کا چہرہ تک تک کے کہنے لگی یا رسول اللہ یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ, روشنی سے اندھیرے میں آ جانا بھی ایک مصیبت ہے. قدم قدم پہ تربیت فرمائی. جب شہزادے کا انتقال ہوا ہوگا, خبر آئی ہوگی شہزادہ دنیا سے چلا گیا, ماں ماں نہیں رہی ہوگی, بھائی بھائی نہیں رہا ہوگا, سینے سے لگا کے چپ کر آ رہے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کے حلق میں تو میرے عزیزوں کم از کم مہینہ روٹی نہ اتری ہوگی. کبھی برتنوں کو دیکھ کے آنسو نکلتے ہوں گے, کبھی جگہوں کو دیکھ کے آنسو نکلتے ہوں گے, کبھی بستر اس کا خالی دیکھ کر رونا آتا ہوگا, کبھی بیوی کو چپ کراتے ہوں گے, کبھی آپ رونے لگ جاتے ہوں گے, کبھی وہ ناشتے کے بغیر اللہ اکبر بیٹھی ہوگی اور کہتی مجھے کوئی شے چنگی نہیں لگ رہی. صاحبزادہ بھی گھر سے نکلتا ہے, شام کو واپس آتا ہے, یار کہتے ہیں کیا بات ہے, کہ جب میں ہنستا ہوں تو میرا بھائی میرے سامنے آ جاتا ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب صبر بڑی چیز ہے. آمنہ کے لال کا پیارا بیٹا حضرت ابراہیم کا جب دنیا سے انتقال ہونے لگا, 2.5 سال کی آپ کی عمر تھی جب آپ کو اطلاع ملی جویریہ کی گودی میں پلنے والا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. آپ جلدی جلدی تشریف لائے اور آ کر صاحبزادے کا ہاتھ پکڑا. صاحبزادہ بھی آپ کے انتظار میں تھا, یوں کر کے حضور کی طرف نگاہ ڈالی. آمنہ کے لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہاتھ پکڑا, آہستہ آہستہ صاحبزادے نے آپ کا ہاتھ چھوڑا. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹے موت زندگی برحق ہے لیکن تیری جدائی میں محمد سے برداشت نہیں ہوگی. جب دنیا سے چلے گئے تو پھر گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی, آسمان کی طرف منہ کیا, انداز خطابت میں رد کر رہا ہوں یا اللہ میرے منہ پہ کچرا ڈالا گیا, یا اللہ میں کبھی نہ رویا. طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے گئے, میرے اپنے میرے مخالف ہو گئے, یا اللہ میری خدیجہ رخصت ہو گئی, یا اللہ میرا چچا چلا گیا, یا اللہ میرا بھائی
بھائی کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں، میں نے کبھی تیرے سے گلہ نہ کیا، گلہ تو آج بھی نہیں کرتا، یا اللہ تو نے مجھے دے کے واپس دے لیا، یہ صدمہ میں محمد سے برداشت نہیں ہوگا۔ گھر تشریف لائے، ماں ہوا کرتی ہے، دو اللہ کی نعمتیں، اس میں سے ایک نعمت ماں بھی ہے، ایک باپ ہے۔ نعت خوان نعت پڑھ کے ماں کی شان سناتا ہے، جو خود دادا پردادا ہوتا ہے وہ بھی رونے لگ جاتا ہے، وہ بھی اپنے پگڑی کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگ جاتا ہے۔ ماں ہوا کرتی ہے، کیونکہ باپ تو ہمیشہ کاروبار میں دور رہا، ماں قریب رہی، کبھی کوکھ میں اٹھائے، کبھی گود میں اٹھائے، کبھی سینے سے لگائے، کبھی گندگی دھوئے، کبھی گندگی والے کپڑوں میں اٹھائے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، میری ماں دنیا سے گئی، ڈاکٹر صاحب اللہ کی قسم ہر چیز آہستہ آہستہ بھولی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، پرسوں ترسوں ہمارے گھر میں ایک مہمان آئے، مسلح مانگا، میں نے پھٹا ہوا مسلح جس کے نیچے 2-3 مرتبہ کپڑا لگا ہوا، وہ مسلح دیا، وہ یوں کر کے مسلح دیکھنے لگے اور میری طرف منہ کیا۔ میں نے کہا میں انشاءاللہ ریشم کا بھی آپ کو دے سکتا ہوں، قالین کا بھی دے سکتا ہوں، لیکن یہ مسلح میں نے ماں کے مرنے کے بعد سنبھال کے رکھا، 2013 میں انتقال ہوا تھا، 12 سال مجھے اس وقت ہو گئے اور پتہ نہیں کب سے مجھے اللہ کی فضل سے مجھے امید ہے اور میرا ایمان ہے۔ اس مسلح پہ ماں تہجد پڑھا کرتی تھی، اس مسلح پہ میری امی نماز پڑھا کرتی تھی، تسبیح میری ماں کی میرے پاس ہے، میری ماں کی لینن کی جوتیاں میرے پاس ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے فخر ہے، اللہ نے یہ دولتیں مجھے عطا فرمائی۔ دوسرا تیسرا دن اب تو بیمار ہوا، میرے بستر سے وہ چیزیں ہٹا دی گئی، لیکن جب بھی گھر جاتا تھا فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد تینوں چیزیں اپنے سر پہ رکھ کے اس طرح روتا تھا، اللہ اکبر۔ مصلی دیکھ کے ماں کا چہرہ سامنے آتا تھا، تسبیح دیکھ کے آپ سامنے آتا تھا، چھوٹی چھوٹی 6 نمبر کی لائلون کی جوتیاں دیکھ کے سامنے آتی تھی۔ رب اکبر کی قسم ہے وہ نقشہ اب بھی سامنے آ گیا، جب کتنا سا لقمہ ملائی میں ڈال کر، اماں کو ملائی روٹی بڑی پسند تھی، ملائی ڈال کر میرے منہ کو لگاتی، میں نے کہا امی میں کھا لیا، امی میں نے کھا لیا، لقمہ دے کے کہتی بیٹے یہ لقمے تجھے بڑے یاد آئیں گے، یہ لقمے تجھے ترسائیں گے، میرے بیٹے اس طرح تجھے لقمہ دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ رب اکبر کی قسم ماں ہوا کرتی ہے، لیکن ہائے بدنصیبی ہم نے ماں کو ماں نہ سمجھا، باپ کو باپ نہ سمجھا۔ اتنا سا بول ہے، اس بول سے ساتوں آسمان میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، زمین اللہ کی کانپنے لگ جاتی ہے، گرد پرند زلیلے جانور بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگتے ہیں۔ اس وقت جب بیٹا باپ کی طرف منہ کر کے کہتا ہے ابا تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ نے جزا سزا کی جگہ ماں رکھ رکھی ہے۔ اگر سزا کی دنیا ہوتی، دنیا سزا کی جگہ ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کو اللہ کب سے بندر و سور بنا دیتا۔ میرے محترم دوست بزرگوں، اپنی بھی تھوڑی سی فکر کرو، کم سے کم ماں کی دودھ کی دھاروں کا تو خیال کرو، اور ابا جان کا ریڑیاں اور تگاریاں اٹھانا، تیسری منزل سے چھلانگے مارنا، مزدوریاں کرنا، کم سے کم اس کا ہی حیا کر لو، خیال کر لو۔ خبردار زبان پہ بولنا لائیو۔ اور ماں تو ماں ہوا کرتی ہے جو اپنی چرپائی کے سرانے 4 بول لکھ کے چلی جاتی ہے، چند بچوں کو پالا تھا، جب جدا ہوتی ہے تنگ ہو جاتی ہے، چند بچوں کو پالا تھا، ایک ماں نے جتن سے ممتا کا سلا، پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ 22,000 کا لشکر، اللہ اکبر، یہ سے کم و پیش میں نے دیکھا نہیں، تاریخی بات ہے۔ کربلا کے میدان میں شاہ سوار کھڑا تھا، اللہ اکبر، کربلا کے اندر تاج پہننے والا، خون کی ندی میں اپنے خاندان کو لہلانے والا کھڑا تھا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب حضرت قاسم کی شہادت کے بعد اپنا بیٹا علی الاکبر، جن کی عمر 18 سے 20 سال یا کم و بیش اتنی تھی، جب ان کو تیار کر کے میدان کربلا میں بھیجا، محترم دوستوں بزرگوں، پیچھے پیچھے حسین جا رہے ہیں، آگے آگے شہزادہ جا رہا ہے، حسین کے قدموں کی ٹھک ٹھک آواز کانوں کے اندر آ رہی ہے۔ اچانک وہ آواز اڑکی، شہزادے نے مڑ کے دیکھا، علماء فرماتے ہیں سید نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے ہوئے تھے اور ایسے کمر جھکی ہوئی تھی جیسے کوئی ضعیف العمر بوڑھا کھڑا ہوتا ہے۔ علی اکبر نے دیکھ کے کہا بابا کیا بات ہے کہ بوڑھے کب سے ہو گئے، آپ تو 22,000 یا 12,000 کے لشکر کے لیے اکیلے کافی ہو، آپ کی للکار تو زمین کو ہلا دیتی ہے، بابا جان بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ بیٹا بڑے بڑے بہادری دیکھی اور بڑے بڑے کاموں میں صبر و استقلال کا دامن پکڑا، لیکن بیٹے آج تیری جدائی نے میری کمر کو جھکا دیا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہ بیٹا تصور میں جا، کاش تیری جگہ میں ہوتا اور میرے جیسا، کاش
کاش کاش میری جگہ تو ہوتا اور تیرے جیسا اللہ اکبر تیرا یہاں کھڑا ہوتا اور پتہ ہوتا واپس آئے گا، دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ میرے بیٹے بتا پھر تیرے دل پہ کیا گزرتی۔ یہ تو میرے عزیزو باپ کا بیٹے کے لیے مقام ہے، اور بیٹے کا باپ کے لیے۔ جب قافلہ مدینے کے اندر لوٹا پٹا واپس آیا تو امام زین العابدین 18 سے 20 یا کم و بیش 25 سال کا، داڑھی آدھی سفید یا ساری سفید ہو گئی۔ ام المؤمنین حضرت علی کی گھر والی جب دیکھا شہزادے کو سواری پر، پتہ نہیں گھوڑے پہ تھے، پتہ نہیں میرے عزیزو خچر پہ، پتہ نہیں، ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہی کوئی نہیں، لیکن میں نے علماء اکرام سے سنا جب شہزادے کی داڑھی میں سفید بال دیکھے اما بے ہوش ہو گئی، ہوش آیا، زین العابدین کو سینے سے لگایا، او اللہ اکبر، میرے بیٹے کی اولاد زین العابدین جوان بھیجا تھا، چٹے بال کیسے کر کے آیا؟ کہ اما جان میں نے علی اکبر کو کٹتے دیکھا، میں نے علی اصغر کے گلے میں تیر دیکھا، میں نے قاسم کو زمین پہ تڑپتے دیکھا، اپنے ابا کو اللہ اکبر تلواروں کے سائے میں سجدے کرتے دیکھا، اور تو اور اما جان میرا ابا جب نیزے کی اینی پہ چڑھا ہوا تھا اور بہن زینب کربلا کے میدان میں میرے ابا جان کا سر تلاش کر رہی تھی، اس وقت میں نے اشارہ کیا میرا ابا زمین پہ نہیں، میرا ابا نیزے کی نوک کے اوپر ہے، تو اس وقت میری بہن نے جو ملاقات، او لوگو کوئی مصر کے قاریوں سے قرآن سنے گا، کوئی عرب کے قاریوں پہ رشک کرے گا، پھولوں کی سیج پہ تمہیں قرآن سنانے آئیں گے، اس قاری قرآن کو کیا لقب دو گے جو کٹنے کے بعد بھی نیزے کی اینی پر خدا کا قرآن سنا رہا ہے؟ اور دنیا کہتی ہے، آپ نہیں کہتے، دنیا کہتی ہے چھوڑو جی، وہ بھی صحابی کا بیٹا، یہ بھی صحابی کا بیٹا، ان پر بحث نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، نہ لعنت اللہ کو نہ رحمت اللہ، یہ علیحدہ میٹر ہے۔ اور آج بھی دنیا کبھی ڈنڈی مارتی ہے، الحمدللہ ہمارا ووٹ اور ہمارا حق، اور جتنے میرے علماء اکرام ہیں سب کا ووٹ حضرت حسین کے ساتھ ہے میرا، اللہ کے فضل و کرم، ایسی نہ یزید لاکھ نہیں 1 کروڑ پیدا ہو جائے حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امیر معاویہ بھی نبی کا صحابی کاتب وحی ہے، وہ بھی شان علی اور مقام علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ ہمارے سے ایمان پوچھیں، یہ ٹکے کے مولوی جو بحثیں کرتے ہیں بیٹھ کر، بڑے علماء کی بات نہیں کرتا، تو داڑھی منڈا کے بیٹھ جاتے ہو اور ہر صحابی کو تنقید کا۔ آج کل بھی ایک کتا بھونک رہا ہے، میں کتا ہی سے کہوں گا جو میرے معاویہ کے ایمان کو ہی نہیں مان رہا۔ خبردار، جب ایسے کلپ پائیں ڈیلیٹ کیا، نارد بھیجا۔ آپ کو بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بحث اور اس کا ہم مسئلہ اور اس کے حل تلاش کرنے کے لیے علماء کرام موجود ہیں، یہ جانے ان کا کام جانے۔ اپنی مسجد کے امام، اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھو، حضرت کی کہا، وہ آپ کو کہ بیٹھو چپ رہے ورنہ ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے میرے بچے۔ تاریخ ہے، وہاں بھی لکھی، وہ بھی تاریخ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس حدیث تو ہے کوئی نہیں، کچھ نشانیاں ہیں حدیث پاک میں حضرت حسین کی شہادت کی، باقی تاریخ ہے، ان کی بھی کوئی لکھنے والا ان کے ہاتھ میں دے کے چلا گیا، ہماری بھی لکھنے والا دے کے چلا گیا۔ فرق یہ ہے ان کے لکھنے میں صداقت نظر نہیں آئی، انشاءاللہ ہمارے والوں کے لکھنے میں صداقت ہی نظر آئی ہے۔ ہم حسین پر اتنا ظلم نہیں کرتے، بلکہ ہار جیت کا فیصلہ میرے عزیزو آج صاحبزادہ حافظ سعید مجید کی اللہ اکبر اصالہ ثواب کے پروگرام پر، خراج عقیدت کے پروگرام پہ ہار جیت کا فیصلہ نہیں کروں گا، اس کا فیصلہ تو 1400 سال بعد پہلے ہو گیا تھا، جب شام کے بازار میں سیدہ زینب اپنی بھابھی، اپنی بیٹی، اپنی بھتیجوں کے ساتھ آئی تھی، زین العابدین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سہارا لے کے آ رہی تھی، اللہ اکبر، اس وقت میرے عزیزو بولنے والے نے بولا اور آپ کے کانوں میں اڑتی اڑتی بات پہنچی، کہنے لگا وہ عجیبہ کرسیاں لینے آئے تھے، حکومت کرنے آئے تھے، بھلا حکومت اتنی آسان تھوڑی ہے، ان سے پوچھو کرسی کتنی مشکل ہے، کرسی بھی نہ ملی، سارا کنبہ ختم کر دیا، نام و نشانی ختم ہو گیا، اللہ اکبر، آج کے بعد ان کا نام نہیں کوئی لے گا، آج کے بعد ان کا ذکر ہی کوئی نہیں کرے گا۔ اتنے میں میرے عزیزو شام کے بازاروں کی جو مسجدیں تھی وہاں سے اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جملے میں 2 دفعہ اس لیے بولوں گا، لوگ کہیں گے یہ تو غیر مقلد ہو گیا، اہل حدیث ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سیدہ زینب کی چیخیں نکلی اتنی آواز سے کہ آپ کے بعد آپ کے کانوں نے سنی، امام زین العابدین نے چہرہ دیکھا، کما کیا بات ہے، فرمائے اس ہڑامڑی کی اولاد سے کہہ دے جو کہہ رہے کنبہ بھی کسا گیا اور کرسی نہ ملی، سیاست نہ ملی، رب اکبر کی قسم ہے اس کو کہہ دو اپنا بھوکنا بند کر، شہر تیرا ہے، گاؤں تیرا ہے، محلہ تیرا ہے، صوبہ تیرا ہے، علاقہ تیرا ہے، ملک تیرا ہے، مسجد تیری
तेरी मौज़न तेरा। देख मौज़िन ने जो अज़ान दी इसमें किसके नाने का नाम आया? अगर तुम्हारे नाने का नाम आया तो तुम जीत गए, हम हार गए। अगर करबला में शहादतें देने के बाद अब भी हमारे नाने का नाम आ रहा है तो ए कूफे वाले समझ लो, अल्लाह की कसम तुम सारे हार गए, मोहम्मद का घराना जीत गया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है औलाद। आप हजरात इनकी तरबियत भी करें, इनके किरदार का, इनके लिबास का। कभी बच्चे से गुस्ल के फर्ज सुने, तबलीग में तो 40 साल की उम्र से गुस्ल के फर्ज सुनते हो। आओ जी, आओ बाबा जी गुस्ल के फर्ज बताए। आपको 50 साल के बूढ़े को गुस्ल के फर्ज बताते हुए हया नहीं आती, 10 साल के बच्चे को क्यों आती है? 10 साल के बच्चे के लिए क्यों आती है? बीवी को गुस्ल के फर्ज बताओ, उससे पूछो अगर तू मेरे साथ मुलाकात करेगी, शरी मुलाकात करेगी, या तुझे अय्याम बीमारी के दिन आ जाएंगे, बता तो गुस्ल कैसे करती है? जाओ जाके पूछना ये अपने बच्चों से जो आपके बच्चे FA BA पढ़ रहे हैं। वो कहे अब्बा तू पागल तो नहीं हो गया? कहना बेटे अकल मुझे आज ही आई है, अगर तुझे गुस्ल के फर्ज ना आए तो मेरा जनाजा भी तेरे लिए जायज ना होगा, जुमा नमाज तरावी तो दूर की बात है। मेरे बच्चे मुझे बता, अगर तुझे गुस्ल हो जाए या तुझे गुस्ल करने के काबिल हो जाए, तेरे कपड़ों का अगला हिस्सा खराब हो जाए और तेरी अभी हिर्स भी पूरी ना हो, बता तूने गुस्ल करना है कि नहाना है? वजी का, वदी का और मनी का। मेरा अजीज हो, मेरे भाई मेरी माए बहनें भी सुन रही है, नाराज ना होना। ये तीनों दर्जे हैं, किसके खारिज होने पे वजू करना चाहिए और किसके खारिज होने पे गुस्ल करना चाहिए। ये मेरी नई नौजवान को नस्ल को पता कोई नहीं। ये बगलों के, ये नीचे के बाल कितने दिन के अंदर साफ करने चाहिए? हद 15 दिन, हद 21 दिन, सवा महीने से ऊपर जाना नहीं चाहिए। मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, ये बात अगर मैं किसी को कोने में ले जाके बिठाऊंगा, लोग कहेंगे बेहुदा है, लोग कहेंगे अल्लाह अकबर, इसके अंदर मर्दों की ख्वाहिश बढ़ रही है। ये मुज़ाकरे आपको अपने घर के अंदर करने चाहिए। जो बेटियां डिग्री होल्डर है, ला कर चुकी, सबकी बात नहीं करता, उन्हें भी गुस्ल के फराइज से वाकिफ नहीं। हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी, जितना तो अपने नेकलेस का, जितना तो अपने क्लिप का, जितना तो अपनी पित्तल की अंगूठी का ख्याल करती है, उतना ही तो अपनी हया का ख्याल करती। रब्बे अकबर की कसम है, आज के दौर में तेरी शक्ल में लोगों को राबिया बसरिया नजर आती। अल्लाह अकबर। ओ लोगों, हम माल के पीछे पड़े, ओ लोगों हम कोठी सोने चांदी के पीछे पड़े, ओ लोगों मुझे मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह याद आ गए। हिंदुस्तान का दारुल उलूम देवबंद का मुदर्रिस है, खानदान के अंदर शादी आ गई। आपने मदरसे के असबाब पढ़ाकर फारिग होकर आपने अपने घर वालों को कहा तैयार हो जाओ, नकाब ओढ़ लो, बुर्का पहन लो, और बैलगाड़ी तैयार की। उस वक्त बैलगाड़ी हुआ करती थी, ऊंट घोड़े हुआ करते थे। बैलगाड़ी तैयार की, चारों तरफ पर्दा डाल दिया और इज्जतदार घराने की औरतों को बिठा दिया। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब घर से गाड़ी दूर बैल निकल गई तो अल्लाह वाले आगे आगे गाड़ी चला रहे, चिट्टे बाल हैं, चारों तरफ से डाकुओं ने आके घेर लिया, चोरों की जमात ने आके घेर लिया। अल्लाह वाले को पता था ये माल के चक्कर में इज्जत जान भी ले जाएंगे, वहीं रोक दिया। फरमाया मेरी बैलगाड़ी से थोड़ा पीछे हट के खड़े हो जाओ, पीछे हो। फरमाया तुम्हें माल चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें सोना चांदी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन खबरदार ये वो इज्जतदार औरतें हैं जिनको दिन के उजाले ने भी कभी नहीं देखा है। ये बड़ी गैरत वाली औरतें हैं, इनके सीने में अल्लाह का कुरान है, नबी का फरमान है, इनके अल्लाह अकबर आंखों में उस गैरत का हिस्सा जो अल्लाह ने गैरत सईदा आयशा को अता फरमाई थी, वो हया का पर्दा इनके पास मौजूद है, जो हया का पर्दा अल्लाह ने खातून जन्नत को अता फरमाया था। अपने खतीबाना अंदाज में रस करना हो, जब ये बातें हुई चोर कहने लगे अल्लाह अकबर, हमारे में मजहमत ही नहीं करनी पड़ रही, जो बाबा माल दे रहे ले जो। अंदर से गठड़ी बांधी और बेटियों को कहा चोरों से वादा किया कोई चीज ना छुपाना, ताकि चोर मुझे कयामत के दिन सफेद बालों के साथ अल्लाह के दरबार में शर्मिंदा न कर दे। ये वादा खिलाफ है। ये सारा समार, गलेकार, अंगूठी, कानों की बालियां सारी की सारी दे दो। अल्लाह अकबर। मैंने चोरों से वादा किया एक चीज भी अपने पास ही रखूंगा। जब सारी की सारी मेरे अजीजों चीजें दे दी, चोर लेके चले गए। पीछे से जब आप बैलगाड़ी को लेके चले तो अंदर से रोने की आवाज आ गई। आपने गाड़ी को रोका, पर्दा उठाकर अंदर झांका, क्या हुआ? सोने के जाने पर, पैसे के जाने पे आंखों में आंसू आए। बनाना उधेड़ तेरी उम्र है, बूढ़ा हो गया, बाल तेरे सफेद हो गए। मैं नहीं चाहती कि चोर तुझे अल्लाह के दरबार में वादा खिलाफ कहे, चोर तुझे अल्लाह के दरबार में शर्मिंदा करे। फरमाया क्या हुआ? अब्बा जान हपड़ दबड़ में, घबराहट में, चोरों की डर की वजह से
کوکا تو دے دیا, بالیاں دے دی, یہ پتلا سا چھلا انگلی میں رہ گیا. ابا جان ہمیں اللہ کے حوالے کر, چوروں کو تلاش کر, یہ چھلا چوروں کو دے کے آ جا. مفتی لطف اللہ سہارنپوری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا او لوگوں, میں نے مال کسی قابل نہیں بنایا, لیکن اولاد کو میں نے ایسا بنا دیا جو میری قبر کی بھی وارث بن جائے گی, جنت کی بھی وارث بن جائے گی. اپنی بیل گاڑی کی رسیوں کو چھوڑا, دوڑے گئے, چوروں کے پیچھے کیے, چور سمجھے آگے پولیس والے آ گئے. فرمایا بھائی چوروں, تمہاری امانت تمہیں واپس کرنے کے لیے آیا. جب آگے پہنچے تب میں نے کہا تھا وعدہ خلافی نہیں کروں گا, میری بیٹی کے ہاتھ میں چھلا رہ گیا, یہ لے لو تاکہ قیامت کے دن تمہاری وجہ سے, اس چھلے کی وجہ سے اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ ہو. جب آپ واپس اپنے آل و عیال کی طرف مڑنے لگے تو پیچھے سے رونے کی آواز آئی. چوروں کا سردار گٹھڑی لے کے کھڑا تھا. کہا بابا جی بس آخری چوری تھی, معاف کر دو, آج کے بعد چوری نہیں کریں گے. آگے ہاتھ بڑھا تو اللہ کا ولی ہے, ہمیں چوری سے توبہ کرا, گناہوں سے توبہ کرا. مفتی لطف اللہ سہارنپوری اپنے مال کی گٹھڑی کو لے کے واپس آئے. چلتے چلتے مڑ کے دیکھا, کہا بھائی کس چیز نے تمہاری راہ بدل دی, کس چیز نے تمہیں بدل کے رکھ دیا, تمہاری سوچوں کو, تمہارے نظریوں کو, تمہارے رستوں کو کس نے بدل کے رکھ دیا. پتہ ہے یارو, چوروں کا سردار کہنے لگا کیوں نہ بدلتے, جس کا غلام اتنا سچا ہے اس کا آقا محمد الرسول اللہ کتنا سچا ہوگا. آج ہماری وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم تنقید آمنہ کے لال پڑتی ہے, کردار ہمارا بھیڑا, لوگ سیدنا صدیق اکبر کو گالی دیتے ہیں, سورت سیرت ہماری بھیڑی, لوگ امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں. اپنا کردار سدھار لو خدا کی قسم, اور اہل علم کی جوتیوں میں بیٹھو, کسی مائک کے لال کی میں جرت نہیں ہوگی وہ صحابہ کے بارے میں منہ کھول سکے. میرے مولویاں دا بگاڑ, مولویاں دا بگاڑ. محرم الحرام میں کالے کپڑے مولویوں نے پہنائے, رقصے کے اوپر جو میرے عزیزوں تماشے بازی ہوتی ہے. مولویوں نے کہا میرے محترم دوستوں بزرگوں, جو میرے عزیزوں ایک قوم کی تشبیہ اختیار کرتا ہے, رنگ بھی ویسا, ڈھنگ بھی ویسا, ہاتھ اور انگلیوں کے نشان بھی ویسے. اللہ اکبر. نتیجہ کیا نکلا, تم نے حسین کے سوگ میں کالے کپڑے پہنے, بیٹیوں نے باپ کے سوگ میں پہننا شروع کر دیے. ہندوانہ رسم ہے, چٹے جوڑے بیٹیاں پہن کر عورتیں ماں کی میت پہ آتی ہیں, اور وہی چٹے جوڑے پہن کے قرآن خوانی کے اندر آتی ہیں. ہائے تمہیں عائشہ کا کردار پسند نہ آیا. پچھلے سے پچھلے سفر پہ تھے جب آپ میرے عزیز و سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی طرف آپ کو جب زیارت کے لیے لے کے جاتے ہیں, آپ ڈرائیور سے کہنا, گاڑی والے سے, اس رستے سے نہ لے کے جا, اس رستے سے لے کے جا. جب مدرسہ دار الفرقان آتا ہے, جب ہماری گاڑی وہاں سے گزری, علماء ہمارے ساتھ تھے, جب مولانا آپ نے مسجدوں میں محراب دیکھے, کبھی مدرسے میں محراب دیکھا؟ ہم نے کہا نہیں دیکھا. کہ یہ مدرسہ ہے, قرآن کا مدرسہ, یہ محراب بنا ہوا. کہ میں نے کہا یہ محراب کیسے بنا؟ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آئے تو آپ کی صاحبزادی کے کپڑے کیسے تھے, جن کی سادگی کے اندر گزار دی, پیمند والے لباس کے اندر گزار دی. مولانا صاحب عیسائی اور اس یہودی آئے اور حضور کی خدمت میں منافقین بھی آئے اور کہا جی اپنی بیٹی کو ہماری عورتوں میں بھیج دو تاکہ رب کا فرمان سنائے گی, اللہ کا قرآن سنائے گی. آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھیج دیا اور کپڑوں پہ پیمند. ان یہودی عورتوں کی سازش تھی, ہم زیور سے کپڑوں سے آراستہ ہو کر نبی کی بیٹی کے کپڑوں کے پیمند پہ انگلی اٹھائیں گے. جبرائیل دوڑے دوڑے آئے کہ یا رسول اللہ پتہ ہی ان کے دل کے اندر کیا سازش ہے, یا آپ کی بیٹی کو کپڑوں کی وجہ سے اللہ اکبر آپ کی بیٹی کی عزت کو جھکانا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ میں جنت سے فاطمہ کا جوڑا لے کے آیا, جلدی جائیے, جلدی بھیجیے, اپنی فاطمہ کو رکوائیے, پہلے جوڑا پہنائیے, جیسا ماحول ویسا جوڑا پہن کے جائے گی. تو اما فاطمہ اس جگہ چلی گئی تھی, اللہ اکبر, وہ جگہ جہاں محراب بنا ہوا, اما فاطمہ نے وہاں اپنا جوڑا تبدیل کیا تھا. اللہ اکبر. میرے وہ جب میرے عزیزوں بات سنو, اگلی بات کا جواب آپ سے لوں گا. اللہ اکبر. جس کے کپڑے پہ پیمند لگے اور دنیا انگلی اٹھائے, رب برداشت نہیں کرتا. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھ گئے, قیامت کا دن ہوگا, عرش عظیم سے آواز لگے گی, یا معاشر الانبیاء والاولیاء, او میرے نبیوں, او جی میرے ولیوں, سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کرو, یا آنکھیں بند کر لو, کیونکہ پلسرات سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے. او لوگوں, اللہ بھی حیا والا, اللہ کا نبی بھی حیا والا, جبرائیل بھی حیا والا, فرشتے بھی حیا والے, نبی کی آل بھی حیا والی, نبی کے اصحاب بھی حیا والے. رب اکبر کی قسم,
او زینب کی چادر اڑانے والوں، او زینب کی چادر کا پرچم بنا کر زینب کو اللہ اکبر سرے بازار میں ننگا کرنے والوں، معذرت کے ساتھ اس کی ماں فاطمہ الزہرا کا مقام ہے، جب پل صراط سے گزرے گی اللہ اپنے بندوں کی نظروں کو جھکا دے گا۔ جس عورت کے پردے پر اللہ قیامت کے دن ولیوں کی نگاہ نہ پڑنے دے، اس کی بیٹی کا پردہ کربلا میں کیسے اجاڑ سکتا ہے؟ میرا ایمان ہے، میرے علماء اکرام تا اس کی تائید کریں گے، رب اکبر کی قسم آل رسول کے کپڑے اترتے، آل رسول کے سینے کھلتے، آل رسول کی بیٹیوں کے دوپٹے اڑتے، خدا کی قسم زمین پہ زلزلہ آ جاتا، کہیں آسمان زمین پہ نہ گر جاتا۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ عام عورتیں نہیں ہیں، آل رسول ہے، یہ محمد کے گھرانے والے، یہ وہ زینب ہے جس کے پردے کو آپ نام کرتے ہو۔ یہ زینب تو رحمت عالم کی گودی میں سیر کیا کرتی تھی، آمنہ کے لال کی گودی میں رہا کرتی تھی۔ حضور تشریف لائے، آپ نے فرمایا اونٹ کی سواری کرے گی۔ اماں نے یوں دیکھا، اماں فاطمہ رونے لگی، یا رسول اللہ ان بچوں کے لیے اپنے آپ کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ حسن حسین بھی آئے، اماں زینب جی نانا جی اونٹ کی سواری کریں گے۔ آپ سجدے کی حالت میں چلے گئے، جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے ویسی تشبیہ بنائی، اپنے بچوں کو پوتوں نواسوں کو اللہ اکبر اپنے اوپر بٹھایا اور اونٹ کی چال کی طرح کمرے میں چلنے لگے۔ ماں رونے لگی، آپ بار بار سر اٹھا کے پیچھے دیکھتے اور مسکرا کے کہتے بیٹو بتاؤ اونٹ کی سواری میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ رب اکبر کی قسم نانا جی نے اپنے دوست پہ بٹھائے، نانا جی نے اپنی بغلوں میں چھپائے، نانا خطبہ چھوڑ کر ممبر پڑھا کے گئے ان ابنی ھذا لعل اللہ، او لوگو یہ میرے بچے سردار ہے، اللہ اکبر یہ میرے بچے دو جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام لے کے آئیں گے۔ رب اکبر کی قسم اتنا ظلم نہ کرو، کربلا کا واقعہ ہوا ہے لیکن اللہ کی قسم عورتوں کی چادریں پامال نہیں ہوئی ہے، اللہ کی قسم زینب کے سر سے پردہ نہیں اترا۔ میرے محترم دوستو اگر پردہ بھی اڑ جاتا، پردہ بھی اجڑ جاتا، پھر حسین کے کربلا میں جانے کا مقصد ختم ہو جاتا۔ کتنا کربلا کا میدان ہے، میں خود بنفس نفیس 2022 میں 5 دن وہاں رہ کے آیا کربلا کی مسجد میں، میرے عزیزوں میں نماز پڑھتا تھا۔ حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری مولانا قاسم کراچی والے 17 کے قریب علماء دنیا دار تھے، میری گھر والی بھی تھی۔ یقین جانو کربلا کے میدان میں حضرت حسین، بعض کہتے ہیں وہ قبر ہے، بعض کہتے ہیں سر ہے، بعض کہتے ہیں دڑ ہے، لیکن قبر کی تشبیہ بنا رکھی۔ میں نے اپنے آپ کو مخاطب کیا، میں نے کہا حسین، میں نے مخاطب کر کے حضرت حسین سے پوچھا حسین بتا کربلا میں کیا کھویا، کربلا میں کیا پایا؟ تو میرے عزیزو تصورات کی دنیا میں لگا ایسے آواز آئی کہ خیمے کے اندر پردہ تھا، کربلا کے میدان میں سجدہ تھا، اور لوگوں علی اکبر علی اصغر پورا کلبہ کٹا دیا، زینب نے خیمے میں پردہ بچا لیا اور حسین نے تلواروں کے سائے میں سجدہ بچا لیا ہے۔ میرا ایمان یہ رب اکبر کی قسم قیامت آ سکتی ہے، زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا اور تلواروں کے سائے میں حسین تیرے جیسا سجدہ ہی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا تیمم خاک سے ہووے، لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ ملا کیا امت کو پیغام دے کے گئے، لہو کی موج میں ڈوبے کے بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ کیوں نہ ہوتی علی بابا نبی نانا، اللہ اکبر شرافت ہو تو ایسی ہو۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ان بیانات کا مقصد یہ، عرض کرنے کا مقصد یہ، اللہ کرے ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے، ان کی جوتیوں کی خاک بھی بن جائیں گے، نجات ہو جائے گی۔ آج میرا عزیزو ذکر رسول سے، فکر حسینی سے، کربلا کے شہداء، بدر احد کے شہداء سے، آج میرا عزیزو ان کی زندگی شہادت سے سبق لے کے جاؤ۔ دنیا کے اندر رہیں گے، ایک شاعر کا شعر یاد آیا، کس انداز سے رہیں گے؟ اللہ اکبر، کیا دنیا کے اندر اللہ اکبر رہیں گے؟ اللہ غنی کہ میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، میرا کردار، میرا کاروبار، میری صورت یہ نہ ہو، میری سیرت یہ نہ ہو کہ لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی رکاوٹ ہو جاوے، لوگ میرے کردار کاروبار کی وجہ سے جہنم میں جائیں۔ حضرت امام زین، آخری بات، حضرت امام زین العابدین عابدین کا بیٹا حضرت امام جعفر صادق میرے عزیزوں مسجد میں بیٹھے، زارو قطار رو رہے، زارو قطار رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔
کسی نے پوچھا او نبی کے بچڑے آل رسول کے چشم و چراغ تیری آنکھ میں آنسو کیوں؟ فرمایا ہمارے سے میزبانی کا حق ادا نہ ہو سکا، ہمارے سے میزبانی کا حق ادا نہ ہو سکا۔ دادا کربلا کے میدان میں پتھر کھائے، پردادا کربلا کے میدان میں پتھر کھائے، اللہ اکبر، ابا کربلا کے میدان میں اپنا زخم چھلنی، اپنا جسم جلنی کروائے، اور دادا کوفے کی جامع مسجد میں اپنی گردن کٹائے، اور بھائی میرے عزیزو دنیا سے چلا جائے۔ اور کیا کہہ رہا اس خاندان کا چشم و چراغ کہ ہمارے سے صحیح طریقے سے مہمان نوازی نہ ہو سکی۔ کسی نے کہا پانی میں روٹی میں کس میں کمی آئی؟ کہا نانے کی امت مہمان تھی، ہم سارے میزبان تھے، ہمارے ہوتے ہوئے نانے کی امت بغیر کلمے سے جہنم میں جا رہی ہے، ہمارے سے میزبانی کا حق ادا ہی نہیں ہو سکا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سردار امت کا اعزاز یہ تھا خود بھی جہنم سے بچتے، دوسروں کو بھی بچانے کا ذریعہ بنتے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، وقت بڑا مختصر، ہم نے سفر لمبا کرنا ہے، یقین جانے میرے سے بیٹھا نہیں جا رہا، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ آپ حضرات کو رحمت عالم کے قدموں میں لے جاؤں اور اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں لے جاؤں، تاکہ قیامت کے دن آمنہ کا لال ہماری شفاعت بھی کرے، حوض کوثر سے پانی پلائے۔ تاریخی بات ہے، علماء کرام سے سنا آل رسول کا اخلاق کیا تھا، نبی کے یاروں کا، نبی کے اصحاب کا، آپ کی اولاد کا اخلاق کیا تھا۔ اللہ اکبر، میرے محترم دوستو بزرگو، جب نانے کے کردار کو دیکھا تو کہنے والا کہہ گیا لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ہے جئی ہوئے۔ میرے عزیزو کٹن لاتا مسلح تے کھلوتیاں پیر سج جامل، خدا کے نہ جاگ اتنا عبادت ہے جئی ہوئے۔ محترم دوستو بزرگو، ان کا کردار کیا تھا سنا ہے علماء اکرام سے۔ یہ کوئی حدیث کی بات نہیں کہ اس کو بیان کرنے پہ کفر کے فتوے لگ جائیں گے، اور نہ کروں تو میرے ایمان میں ترقی نہ ہوگی۔ تاریخی بات یا حضرات سے عرض کر رہا ہوں، جب مختار صفوی کی فوجیں مالک اشتر کی قیادت میں قاتلان حسین کو تلاش کر رہی تھی، تو جس نے حضرت حسین کے تیر مارے تھے، سر قلم کیا تھا، کوئی تھا میرے عزیز و باز کہتے ہیں شمر الجوشن تھا۔ یہ اپنے آپ کو بچاتا 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 آل رسول کے محلے میں چلا گیا، اتفاق سے دوڑ دوڑ کر رات کے اندھیرے میں اس کی زبان باہر نکل آئی اور پیاس کی وجہ سے کانٹے چبھنے لگ گئے۔ اللہ اکبر، اس نے ایک دروازے پہ دستک دی، پردہ ہٹایا، دیکھا ایک مرد قلندر اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے آنسوؤں کے ساتھ سجدوں میں مسلح کو میرے عزیزو تر کر رہا ہے اور رو رو کے اللہ کو منا رہا ہے۔ دروازے پہ دستک دے کے کہنے وہ ہو بھائی عبادت بعد میں کریو، پانی کا گھونٹ تیرے دروازے سے مل جائے گا، میری زندگی بچ جائے گی۔ آپ نے مسلح چھوڑا اور پیالہ پانی کا بھرا اور بھر کر میرے عزیزو باپ کے قاتل کو پلا دیا۔ پتہ یہ کون تھا؟ امام زین العابدین تھا، جس نے باپ کے قاتل کو پانی کا پیالہ پلایا۔ جب آواز کانوں میں پہنچی تو کہنے لگے یہ وہی آواز تھی جو کربلا کے میدان میں گونج رہی تھی کہ حسین بچ کے نہ جائے، ادھر سے وار کرو ادھر سے وار کرو۔ اور میرے عزیزو جس کے گھر کا پانی پیے 100 سال بعد یاد آ جاتا ہے، اور جب میرے عزیزو کوئی کسی پہ بہتان لگائے یا کسی کو میرے عزیزو تنگ کرے وہ مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتا۔ اور زین العابدین جیسا بچڑا، حسین جیسا ابا جب پانی کا پیالہ دیا تو کچھ سکون آیا۔ شمع الجوشن کو میرے عزیزو کہنے لگا میاں ایک اور گلاس پلا دے، پتہ نہیں تیرے ہاتھوں کے اندر مزہ یا پانی کے پیالے میں پانی میں مزہ۔ جب آپ پیالہ لے کے آگے جا رہے تھے، آگے کربلا کے منظر پر حسین شہیدوں میں نظر آیا، زینب روتی نظر آئی، اور بھائی کربلا کے میدان میں خون میں رنگین ہوتے نظر آئے، آنکھوں سے آنسو نکلے، آواز بھی ہلکی ہلکی آنے لگ گئی۔ جب دوسرا پیالہ لے کے آئے، ہچکیاں بند گئی اور پانی پیش کیا، اچانک علماء فرماتے ہیں چہرے سے کپڑا ہٹ گیا۔ شمر نے یوں کر کے امام زین العابدین کو دیکھا، کہا تو وہی بیمار ہے نا، اللہ اکبر، جس کے باپ کے ہم نے ٹکڑے بھی کر دیے تھے، گلے پہ چھرے پھیرے تھے اور ہمیں چین نہ آیا، ہم نے سر اتار کے نیزے پہ رکھا تھا۔ کہا ہاں بھیا میں تجھے اس وقت پہچان گیا تھا جب تو پہلی مرتبہ پانی مانگنے آیا تھا، تو پھر پانی کیوں پلایا؟ سن کے جانا یہاں، اور اس بات کا جواب اپنے مزاج سے بھائی سے بات کرتے ہوئے، ساس سسر سے بات کرتے ہوئے، اپنے گھر اور اپنے محلے میں اپنے گاہکوں سے بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا۔ زین العابدین ہمارے منہ پر بڑا ناراض نہ ہونا، میرے منہ پر کیسا تماچا مار کے گیا کہ تو عالم ہو کر بد اخلاق ہے، ہم محمد کے غلاموں کا کربلا میں کٹ کے اخلاق دیکھ۔ جب کہا او میاں تو جانتا بھی ہے تیرے باپ کا دشمن، تیرے باپ کا قاتل، پھر تو مجھے پانی پلاتا۔ جواب کیا ملا؟ دیش تیرا تھا، حکومت تیری تھی، پیاسے ہم تھے، پانی پلانے والے تم تھے۔ ہم نے پانی مانگا، چھوٹے بھیا کو آگے کیا، تم نے پانی کی جگہ ہمارے پر تیر برسائے، یہ تیرے خاندان کی ریت ہے۔ قاتل باپ کا دروازے پر آیا، حکومت ہماری، رعایا ہماری، ہم نے باپ کو، باپ کے قاتلوں کو پانی پلایا، یہ میرے نانے محمد رسول اللہ کے خاندان